3 کام کر لیجیے، اللہ ذوالجلال آپ کو خساروں سے بچا دیں گے، بلکہ خسارہ پانے والوں کے ہتھ کنڈوں سے بھی آپ کو بچائیں گے۔ آپ دنیا اور آخرت میں فوائد و ثمرات ہی سمیٹیں۔ پہلا طریقہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پوری انسانیت خسارے میں ہے، لیکن خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد 2 کام، عمل صالح کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اور جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ حق بات پیش کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی برداشت کرتے ہیں، ٹالریٹ کرتے ہیں معاشرے کی بہت ساری ایسی چیزیں، لیکن اسی صبر اور برداشت کا سبق بھی دیا کرتے۔ جب تک آپ کے اندر اور میرے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے اور عمل صالح کی محبت نہیں ہے، تڑپ اور ذوق نہیں ہے، اور دعوت دینے کا شوق نہیں ہے، کسی طریقے سے میرے 2 کلمات سے کسی کی آخرت بہتر ہو جائے، کسی طریقے سے کوئی بیچارہ بدامن ہے، قلق اور اضطراب میں ہے، اس کو نیند نہیں آتی، شاید میرے چند کلمات سے اس کے دل میں سکون پیدا ہو جائے، جب تک یہ شوق نہیں ہوتا خساروں سے نہیں بچ سکتا۔ اور یہاں میرے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ اور نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع ضرور کیا کرو۔ اگر تم نے یہ دونوں کام چھوڑ دیے پھر اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا، پھر تم دعائیں بھی کرو گے، تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول نہیں۔ تو خساروں سے بچنے کا پہلا کام یہ ہے، اصول لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا اور برداشت کرنا اس نیکی کے کام کرتے کرتے تکلیفوں کو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ اپنے آپ کو خساروں سے بچانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی رحمت کو طلب کی۔ اللہ کی رحمت کیسے ملتی ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو خسارے ہی خسارے میں تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کیسے اللہ کی رحمت مل سکتی ہے؟ میں 3-4 باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن پڑھنے سے رحمت ملتی، سنت پہ عمل کرنے سے رحمت ملتی، کسی پر رحم کرنے سے رحمت ملتی ہے۔ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى۔ رحمت کا مستحق وہ بھی بنتا ہے چیز بیچتے وقت بھی نرمی سے بیچتا ہے، خریدتے وقت بھی نرمی سے خریدتا ہے، تقاضا کرتے وقت بھی نرمی سے تقاضا کرتا ہے، فیصلہ دیتے وقت بھی نرمی سے فیصلہ دیتا ہے۔ اللہ اسے بھی رحمت عطا کرے۔ من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ، جو جانوروں پہ بھی رحم کرتا ہے، چڑیا کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی رحم۔ اللہ کے رسول نے تو جانوروں اور پرندوں پر بھی ظلم کرنے سے روکا ہے، تو انسانوں پر ظلم کرنا کیسے جائز ہو؟ تیسری اور آخری بات جو آج کے اس خطبے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر خساروں سے بچنا چاہتے ہو ایک تیسرا کام بھی کر لو، اس کا موسم بھی آنے والا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں گیا، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا میں، تو سید المرسلین نے فرمایا ہم الاخسرون، ہم الاخسرون، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کون؟ آپ چپ۔ مجھے ڈر آیا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ کہا اللہ کے پیارے پہ ایسی ہو گئی ہے، کون ہے وہ؟ یا میرے بارے میں آپ نے کچھ کہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم الاکثرون اموالا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ مالدار ہیں، الا من فعل هكذا وهكذا وهكذا۔ 3 چیز۔ ہاں اس خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ دائیں بھی خرچ کریں، بائیں بھی خرچ کریں، سامنے بھی خرچ کریں، تو اللہ ان کو خساروں سے نکال دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بتاتا ہے کہ اگر خساروں سے نکلنا ہے تو صدقے جیسی کوئی نعمت نہیں۔ یہ خسارہ کیا،
انسان کو فتنوں سے بھی صدقہ دور کرتا ہے، جسمانی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے، روحانی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے، معاشرتی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے، گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اس طرح گناہ مٹ جاتے ہیں۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، آگ پہ پانی ڈالیں آگ نظر نہیں آتی، صدقہ کر لیں انسان کے گناہ نظر ہی نہیں آتے، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور صرف دنیا نہیں، قبر میں چلا جائے گا، ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، گرمی کو ٹھنڈک میں تبدیل کیا جاتا ہے تو صدقے، یہ قبر سے نکلے گا بھی تو یہ سائبان صدقہ بن جائے گا۔ ظل المؤمن یوم القیامت صدقۃ، کیسا دن ہوگا، کیسی اس دن سورج کی روشنی ہوگی، کس طرح لوگ پسینے میں ہوں گے، لیکن یہ اپنے صدقے کے سائبان امبریلا اور چھتری کے نیچے جا رہا ہے، اور جانا کہاں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے اگر صدقہ کرے گا تو اللہ عرش کے سائے میں اسے۔ رسول اکرم اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آج کل ویسے اکیلے بیٹھیے گا، کھجور کے اندر سے گٹھلی نکال کے سائڈ پہ کر کے اس کے 4 ٹکڑے کیجئے، شق تمرہ، اس ایک ٹکڑے کو پکڑ کے دیکھیے گا یہ کتنا ہے اور کتنا مہنگا ہے۔ آگ سے بچنے کے لیے بس اوقات اتنا حصہ بھی رب کی رضا کے لیے خالص نیت سے دے دے تو اللہ جہنم سے بھی بچا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے، اور جتنے یہاں تشریف فرما ہیں یہ سن رہے ہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بھی اس دن یہی کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کثرت سے فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، کیونکہ جمعے کے دن مجھ پہ میری امت کے درود پیش کیے جاتے۔ فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة، جو کثرت سے جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرا امتی اتنا ہی سب سے میرے قریب۔ کتنی خوش نصیبی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بات کر وہ اہل حدیث کہتے ہیں، نہیں کہتے منکر کہتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ منکر اور مومن کیا فرق ہے۔ جبکہ کتاب و سنت کو سمجھنے والے کیا کہتے ہیں کہ ساری زندگی دعا کرتے رہو، اگر تم درود نہ پڑھو وہ دعا قبول ہونا تو دور کی بات، وہ دعا تو آسمانوں تک چڑھتی۔ کوئی پوچھے تو صحیح نا ہم سے کہ ہمارا موقف کیا ہے، خود سے ہی بات بنا کے کہہ دیں کہ قرآن و سنت کو ماننے والے ایسا کہتے ہیں، ہم تو نہیں ایسا۔ ہم تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب ہی وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ درود پڑھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی لیے صحابہ کرام سے کہا تھا من صلی علیہ او سأل لی الوسیلہ حقت علیہ شفاعت یوم القیامہ، جو شخص درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس امتی شفاعت کروں گا، سفارش۔ صحیح ترغیب کی روایت 1668، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ دودھ بھیجنے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلی علی، بخیل تو لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش، کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں کافر، کچھ ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ بھی دشمنی ہے اللہ کے۔ اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کہ اپنا نام آئے گا تو 4 سابقے 4 لاحقے، ایم اے پاس ہے، یہ پاس ہے، ماسٹر کیا ہے، یہ ایم فل کیا ہے، اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں ہے۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ بخیل ہے۔ تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت یہ، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، سعادت خوش بختی ہے۔ تو میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہوں گا،
اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو جائے۔ کون ہے جو آج کے جب بھی لکھے گا صاد یا صل عام نہیں، کون وعدہ کر؟ آپ اہل علم، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ لکھیں گے، 786 لکھیں۔ ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ ابجد حوض حقی کو بھی نکالیں تو 786 بنا کے دکھائیں۔ عادات کا علم جو ہے اس میں بھی دیکھیے۔ پھر اللہ عز و جلال کے نام میں بخل، دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے، تو رب تعالی جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1675، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد، ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہوتا۔ بلکہ حسین ابن علی کی روایت ہے صحیح ترغیب کی 1681، من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ، جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ذکر کیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ پڑھنا بھولا نہیں جنت کا راستہ۔ یہ ہمارا، اس پہ کوئی اشکال ہے تو کوئی بتائے؟ ہمارا تو موقف ہے دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہے؟ یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے۔ تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے اللہ ذو جلال کے ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا کہ آپ اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھ۔ کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ ذو جلال اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے۔ یہ ترجمہ ٹھیک؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو۔ لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ ذو جلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہیں عربی، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ذو جلال رحمتوں کی برکھا برسائیں گے، تعریف کریں گے، والثناء، فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں گے، یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسول۔ وہاں درود مانا نہیں ہو۔ لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ وہاں بھی درود کا معنی بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی، فرشتے بخشش کی دعائیں کی۔ صلی الرجل، جب لفظ صلاۃ کو کسی انسان کے ساتھ ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معانی اہل لغت نے بیان کی۔ لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہو، وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان، اللہ ذوالجلال کی تعریف کی، حمد بیان کی۔ تو قرآن مجید کے ترجمے صحابہ اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں ہی اختیار کرنا۔ آپ کی محبت کا ایک 7واں تقاضا بھی ہے، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بات محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کر دیا۔ بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت کر، غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں بھی آپ غلو کا شکل۔ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
يتفكرون قل لا اقول خزائن اللہ، میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں غلو کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں۔ میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذوالجلال، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے، قل فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطیکم ولا امنعک، نہ میں تم سے کچھ روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں، انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں کہاں؟ جہاں مجھے حکم ہو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں جو گزشتہ 10 دن 15 دن کیا سنا؟ محبت میں تجاوز کہ اللہ کے رسول تو غیب جانتے، کیا کریں؟ پڑھا کریں اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا کریں، سمجھ آئے گی محبت کیسے کر۔ قرآن کہہ رہا ہے ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4001، ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة بنی علی فجلس على فراشه، میری شادی کے دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے پاس آ کے کہ مجلسی کا منی وجویریات یضربن بالدف، کہ چھوٹی بچیاں جو ہیں من قتل من آبائهن یوم بدر، بدر کے شہداء کے متعلق ندبہ کر رہی تھی، یندبن، تو ایک بچی کہنے لگی وفینا یعلم ما فی، ہمارے درمیان اللہ کے پیغمبر ہیں جو کل کے بارے میں آپ نے فرمایا لا تقولی هكذا وقولی ما کنتی تقول، یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو جو شہداء کی اب بات کر رہی تھی۔ لا يعلم ما فی غد الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کے بارے میں اور کل کے بارے میں نہیں جانتا۔ اپنے فوراً منع کر قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ میرے محبوب فرمان فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی غیب کے، ہاں جس کو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا پھر وہ غیب رہتا نہیں ہے۔ جس کو یہ آیت سمجھ آ جائے کبھی بھی تجاوز نہیں۔ لوگ آدھی رات گزار دیتے اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ادرکنی یا رسول، انظر الی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی استغاثہ اور مدد طلب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری کائنات ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی عظم۔ لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے پوچھ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو آپ کے 70 صحابہ جو ہیں احد میں شہید، تو آپ پھر جاتے؟ بولیے، اگر پتا تھا کہ میرے صحابہ شہید، بیر معونہ پہ 70 قراء شہید ہو گئے جن کو خود ہی بھجوایا تھا، اگر غیب کا علم ہوتا تو اہل قرآن جو شہید ہوئے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی قرآن نے بیان کی، اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ فرماتے تھی عائشہ اگر تم سے بھول ہوگی ہے، غلطی ہوگی تو توبہ کر لو، بیوی سے کہہ۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ لقمہ جس میں زہر ڈالی گئی کھانے میں تو آپ وہ لقمہ لے۔ اللہ ذوالجلال نے عقل اس لیے دی ہے کہ اس کے ساتھ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔ ساتھ ہی اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں نبی نور من نور اللہ ہے، کاش ان بیچاروں کو پتہ چل جائے کیا ہے اور کہاں تک اس کے نتائج جاتے ہیں۔ دوبارہ قرآن کہتا ہے وقالت عزیر وقالت النصارى المسیح، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ، کافر ہو گئے یہ کہہ کر اللہ ان کے ٹکڑے کرے۔
अन्ना युफकुन, कहाँ बहक रहे। यहूदी अगर कहें कि उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ईसाई के अल्लाह के, उनके बारे में तो कुरान ये कहा है, उन कहें नूर है, उनके बारे में वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, मैं कह रहा हूँ कि मैं फरिश्ता नहीं हूँ। ये कुरान है। सूरतुल अनआम की 50 नंबर आयत जरूर पढ़ी। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि, मैं तो इत्तिबा करता हूँ। और दूसरी आयत, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा इल्ला मा शाअ अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्थरतु मिनल खैर वमा मस्सनिय अस्सूअ इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। कुल ला अमलिकु अन, मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, ये सूरतुल आराफ की आयत है 188, याद रखिएगा। मेरे महबूब फरमा दीजिए मैं अपने भी नफे नुकसान का मालिक। वलौ कुन्तु आलमुल गैब, अगर मैं गैब जानता था, लस्तल गैब, तो सारी खैर व भलाई में जमा कर। वमा मस्सनी अस्सू, मुझे कोई भी तकलीफ न पहुंचे अगर मैं गैब जानता। इन अना इल्ला नज़ीर व बशीर लिक़ौमी, ईमान लाने वालों के लिए मैं, और जहन्नम से डराने वाला। और आखिरी आयत सूरह कहफ की है 1:1, जिसमें अल्लाह ज़ुल जलाल ने नतीजा ही निकाल दे, जिसके बाद मजीद जरूरत नहीं है, जिसको अल्लाह ने अक्ल सलीम अता की है, दोबारा वो हदूद से तजावुज नहीं कर। फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल मेरे महबूब फरमा दीजिए, इन्नमा अना, तुम्हारे जैसा ही। फर्क क्या है? मुझे अल्लाह ने बशरियत का सरताज बना। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मुझे अल्लाह ने पैगंबर बनाया है, रसूल और नबी बनाया है, वही मेरी तरफ उतरती है, और मुझे पूरी कायनात का सरताज बना। अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, और वही क्या है? माबूद बरहक सिर्फ एक। अब भला बताइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ज़ुल जलाल ने इकरार क्या, ऐलान करवाया है कि आप फरमा दीजिए अपनी उम्मत को कि मैं तुम्हारे जैसा बशर। फिर भी कोई ना माने तो क्या कहे? हिदायत की दुआ करें। अल्लाह ज़ुल जलाल सबको हिदायत